بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس زمانے میں ہر شخص پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. تو کون سا ایسا راستہ ہاتھ میں آ جائے کہ کم وقت میں زیادہ پیسہ ملے. چاہے آدمی تجارت کر رہا ہو، چاہے جس مشغلے میں ہو. اس لیے کہ لمبے دنوں تک انتظار کرنے کا مادہ اب نہیں رہا. بڑے بڑے جو ہے اپنے چھوٹوں کی تربیت کیا کرتے تھے. تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے باغ میں لے گئے اور باغ میں لے جا کر انہوں نے کہا کہ بیٹا کھڈا کھودو. بیٹے نے کھڈا کھود دیا. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آم ہے کہ گٹلی ہے، اس کو اس میں دفن کر دو، اور روزانہ اس پر پانی سینچتے رہنا، پانی ڈالتے رہنا. بیٹے نے سب کیا. ایک دن اس نے ابا سے پوچھا کہ ابا جان، جو گٹلی آپ نے ہم سے زمین میں گڑوائی ہے، یہ پھل کب دے گی؟ تو ابا نے کہا کیوں؟ لیکن پتا تو چلے کہ جو نیو ہم نے ڈالی ہے اور جو بیج ہم نے بویا ہے، اس کا پھل ہم کو کب ملے گا؟ تو ابا نے کہا کہ بیٹا 10 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ تو بہت لمبی عمر ہے، 10 سال کیوں انتظار کرتا ہے؟ اور پتہ نہیں
10 سال کے بعد بھی یہ پھل دے یا نہ دے؟ نہیں، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پھر میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا شارٹ کٹ راستہ بتائے کہ آج بیج ڈالوں اور چند دنوں کے اندر پھل نکل آئے۔ تو ابا نے کہا بیٹا جس درخت کے نیچے تم کھڑے ہو نا، یہ میرے دادا نے یہ درخت بویا تھا، میرے باپ نے بھی نہیں، میرے دادا نے اس کو بیج بویا تھا، تو اس کا پھل میرے ابا نے بھی کھایا، اس کا پھل میں بھی کھا رہا ہوں، اور اس کا پھل تم بھی کھا رہے ہو۔ تو تم جو بیج بو رہے ہو، اگر تمہاری زندگی نے وفا کیا تو تم اس کے پھل کھاؤ گے، ورنہ تمہاری نسلیں کھائیں گی۔ بیٹے نے کہا کہ ابا یہ تو بہت لمبا راستہ ہے، اتنا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ باپ نے کہا کہ قدرت کا قانون تو یہی ہے، اللہ قدرت اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ قدرت اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس کا قانون یہی ہے۔ تو آج ہر شخص جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے۔ اسی لیے صحیح آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے مولوی صاحب، صحیح راستے پر چلیں گے تو کبھی پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کچھ انڈر دا ٹیبل تو ہونا ہی چاہیے، کچھ اوپر کی آمدنی ہونی ہی چاہیے، تب تو ہماری ضروریات پوری ہوں گی، تب تو ہم نے جو خواب دیکھ رکھا ہے وہ خواب ہمارے شرمندے تعبیر ہوں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا میں ہر شخص مال کمانے کے لیے شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے کسی بزرگ سے سوال یہ کیا کہ حضرت آپ کو جو مقام ملا ہے اور آپ مرجع خلائق ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنے دل کے ٹکڑے رکھتے ہیں، یقیناً آپ نے بہت پاپڑ بیلے ہوں گے، بہت قربانی دی ہوگی۔ تو نوجوان نے کہا کہ یہ سب تو ہم سے ہو نہیں سکتا، یہ سب تو ہم سے، آپ تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیجیے، اللہ تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیے۔ ہم اور آپ بھی ہم سے بھی تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کسی سے بھی پوچھ لو، تسبیحات پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ راستہ ایسا مل جائے جس سے ہم اللہ تک پہنچ جائے۔ ایک محاورہ ہے نا کہ رنگ وہ چوکھا ہے، کیا ہے وہ محاورہ؟ بڑے بڑے جانتے ہیں، بتائیں گے کہ نہ ٹٹیری لگے نہ ہینگ لگے اور رنگ آئے بہت چوکھا۔ چوکھا ہماری گجراتی زبان میں بولتے ہیں کہ بہت پکا۔
کچھ کرنا نہ پڑے، بس اللہ کا تعلق مل جائے، کچھ نہیں کرنا پڑے، جذبات ہم قابو میں نہیں رکھیں گے، وساوس کی سے اپنے سے دور نہیں کریں گے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کا تعلق ہم کو چاہیے، کہ بھئی یہ تمنا ہے کہ نہیں، اور یہی سوچ ہے کہ نہیں۔ مولوی صاحب ایسا نسخہ بتائیے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے، کم از کم اس آدمی، اس بچے کے اندر، اس نوجوان کے اندر اللہ تک پہنچنے کا ایک رمق تو پیدا ہوئی۔ اگر میں اس کو ڈانٹ دوں، اگر میں اس کو جھڑک دوں، اگر میں اس سے سخت سخت کہہ دوں کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو کچھ کرنے کو چاہتا نہیں ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جاؤ، تو یہ بچہ تو گیا ہاتھ سے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، آج بہت سے نوجوان جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شفیق ملے، ایسا مربی ملے، ایسا محبت کرنے والے ملے، جو ان کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ان کو اپنے سے قریب کر کے ان کو راستے پر لگا دے۔ اور یاد رکھنا، میں قسم کھا کر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ جس کو ایسا مربی اور شفیق مل گیا، اس کے لیے پھر جو ہے راستہ آسان ہے، اس کے لیے راستہ آسان ہے۔ تو ان اللہ والے نے بھی سوچا، اگر میں اس کو ڈانٹ دوں گا، جھڑک دوں گا، سخت کہہ دوں گا، تو یہ تو چلا جائے گا، اس کے اندر جو رمق پیدا ہوئی ہے اللہ تک پہنچنے کی، وہ رمق بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں تم کو ایسا راستہ بتلاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تم بہت جلدی اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ چلے یہاں حضرت اسی لیے تو آیا ہوں، آپ بتائیے نا، کہ بھئی آپ لوگ کو بھی بتا دیں۔ ارے بولو نا، مطلب یہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے؟ آپ کا ہاں کہنا تو اس بات کی علامت ہے نا کہ آپ نے بھی طے کر لیا، ہاں اب تو چھوڑ دیجئے، ہم کو بھی بتا دیجئے، بس ہم کو بھی کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ سنو، ایک ہی نسخہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اور واقعی جب میں آپ کو اس کی تفصیل سناؤں گا تو آپ کو یقیناً اس کا احساس ہوگا یہ تو بہت آسان ہے، اور ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا ایک ہی راستہ، ایک ہی نسخہ ہے۔ فرمایا وہ کیا حضرت؟ فرمایا جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو تو اللہ سے دعا کرو کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو، دنیاوی ہو، آخرت کا ہو، عبادات کے لائن کا ہو، جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو اس سے پہلے اللہ سے دعا کر لو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ دوستوں، کوئی مشکل کام ہے؟ کیا زبان گھس جائے گی ہماری؟ یہ جیب میں جو پیسے رکھے ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ یا آدمی جو ہے مریض ہو جائے گا؟ کچھ نہیں، اتنا آسان ہے۔
کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کریں اللہ سے دعا کر لیں. اس لیے کہ میرے دوستو بزرگوں، دعا کے ذریعے سے بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، بغیر آپ کی رہنمائی اور مدد کے میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی رہنمائی نہ ہو، آپ کی سرپرستی نہ ہو، جب تک آپ نہ میں ساتھ دے، جب تک میں کچھ نہیں کر سکتا. تو دعا کا کرنا دراصل بندے کی اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی کم کچھ نہ کرنے کا اعتراف ہے. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہی کر دیجیے، مدد کر دیجیے. آپ گھر سے نکلتے ہیں کاروبار کے لیے جاتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں سروس کے لیے جاتے ہیں، آپ دعا کر لیجیے کہ اللہ میں مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، سہولت کے ساتھ پہنچا دیجیے. دیکھیے کیسے اللہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آدمی سفر پہ نکلتا ہے، دعا کر لے کہ اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے، ناگہانی حادثے سے مجھے بچا لیجیے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے میری حفاظت فرما دیجیے، میرے سفر کو آسان کر دیجیے، قبول کر لیجیے. یہ تو ہر آدمی اپنے الفاظ میں اپنے اللہ سے بات کر سکتا ہے نا. اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی رٹے رٹائے جملے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بات کرنے کے لیے اپنے دل کے احساسات کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. تو کیا پہلا کام بتایا انہوں نے؟ جب بھی کوئی اچھا کام کریں کہ شروعات کرنے کا ارادہ ہو تو آدمی اللہ سے دعا کر لے. آج لوگ دکان کا افتتاح کرتے ہیں، کاروبار کا افتتاح کرتے ہیں تو اللہ والوں کو بلاتے ہیں کہ حضرت آپ آ جائیے، آپ آ جائیے. لیکن جو بندہ روزانہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہو اس کو کسی اور دعا والے کی ضرورت ہے؟ ہرگز ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو روز دکان پہ جا رہا ہے، جب تک دکان بن رہی ہے، جب تک دکان انڈر کنسٹرکشن ہے، جب تک دکان یا مکان جو ہے اس میں ابھی وہ شفٹ نہیں ہوا ہے، تو روزانہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. اور اپنے کاروبار جو کاروبار بسایا کاروبار ہے اس میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو وہ تو روزانہ اگر دعا کرتا ہے اور دعا کر کے جاتا ہے تو اس کو کسی اور دعا والے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور ہر ایمان والے کا ہتھیار ہے. یہ کوئی ذمہ داری صرف اللہ والوں کی نہیں ہے کہ ان کی دعا جب تک شامل حال نہیں ہوگی، جب تک جو ہے ہمارا کام نہیں بنے گا. یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے. یاد رکھنا میری اس بات کو کہ فلاں حضرت کے پیر پر لگ جائیں گے ہمارے دکان پہ کام بن جائے گا، فلاں حضرت آ کے ہمارے دکان پر دم کر دیں گے کام بن جائے گا. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جو بہت معمولی ہے، دلوں کے اندر بسا ہوا ہے. نہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے. اور یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں
جتنا اللہ اپنے گنہگار بندے کی جتنا سنتا ہے اتنا جو ہے وہ اپنے اللہ والوں کی بھی سنتا ہے، لیکن گنہگاروں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ کسی کے برکت سے دکان نہیں چلتی ہے، کسی کے آ جانے سے برکت نہیں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا معمول آپ بنائے ہوئے ہیں دعا کا اور اس کے بعد آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صاحب مجھے تو دعا مانگنی نہیں ہے، مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، اس لیے یہ کام بھی میں اللہ والوں کے ذمہ ڈال دوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ ہی کر دیجئے۔ صاحب ہدیے میں ایک مٹھائی کا جو ہے یہ آدھا کلو کا 1 کلو کا ڈبہ لے جائیے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو دعا سے اس کی شروعات کرو، اللہ سے مانگ لو۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی اس کام کی تکمیل ہو تو پھر اللہ سے اس کام کی تکمیل پر شکر ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہو گیا، یا آپ ہی کے کرنے سے ہوا۔ آدمی کھانا کھاتا ہے نا، اب کھانے کی 2 تاثیر ہے، یا تو وہ کھانا کھانے والے کے لیے رحمت کا لقمہ بنتا ہے، یا وہ کھانا کھانے والے کے لیے زحمت کا لقمہ بنتا ہے۔ اب آدمی کھانا کھانے کے بعد اتنا کہہ دے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اچھا کھانا کھلایا، اچھا پانی پلایا۔ شروع میں آپ نے ابتدا کی دعا سے، تکمیل آپ کر رہے ہیں شکر سے۔ یہ دعا اور شکر کا ایسا جوڑ ہے کہ جو بندہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اس کی مشق کر لے، دھیان سے کر لے اس کو وقت پر، آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے ہر کام کو آسان کرتے چلے جائیں گے، ہر کام کو۔ وہ بندے کے لیے چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ اب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، گھر جائیں گے، تو آپ دعا کر لیجئے کہ اللہ میں نکل رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، مجھے عافیت سے پہنچا دیجئے، سہولت سے پہنچا دیجئے۔ اب آپ گھر پہنچ گئے تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ آپ نے مجھ کو خیریت کے ساتھ میرے گھر پہ، میرے بیوی بچوں کے بیچ میں، یا میرے اپنے مکان پر مجھے پہنچا دیا۔ یہ جو دل ہے نا، اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے اللہ سے جڑا رہے۔ جس طرح ایک دوست کو دوست سے موبائل پر بات کرنے میں، اپنی معشوقہ اور گرل فرینڈ سے بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مگن ہوتا ہے، اسی طرح آدمی اپنے دل سے، اپنے اللہ سے ایسا مشغول رہے کہ اس کو جو ہے دنیا اور ما فیہا کی کوئی خبر ہی نہ رہے۔ یہ دل کا کنیکشن ہو اللہ کی ذات سے۔ اور جتنی مرتبہ آپ، اللہ کے یہاں کوئی قید ہے؟ ارے صبح مانگا تھا اب نہیں مانگنا، دوپہر کو مانگا تھا اب نہیں مانگنا، یہ مانگا تھا یہ نہیں مانگنا، ہے قید؟ ادعونی استجب لکم، ایک بار نہیں تم 1000 بار مانگو، تمہارا ہمت ہے تو سینکڑوں بار مانگو، تم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، لیکن میں دیتے دیتے نہیں تھک سکتا۔
اللہ یہ جو دعا اور شکر ہے یہ دل کا عمل ہے، جسم کا عمل نہیں ہے، زبان کا عمل نہیں ہے دوستو۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا پڑھتے وقت ہمارا دل غافل ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دعا پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی ہے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن دعا کے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل غافل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غفلت والے دل سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کو چاہے پوری مسنون دعائیں جو ہے سب یاد ہو، لیکن آپ اس کی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، مسنون دعا ہو، اور اگر کوئی مسنون دعا آپ کو مان لیجیے نہیں آتی ہے تو دعا تو مانگ ہی سکتے ہیں اور الحمدللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے کہ ہر کام کی تکمیل میں کہہ دیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کہ جب یہ دل اللہ سے مشغول ہونا شروع ہو جائے گا، ابھی ہمارا دل اللہ سے کٹے، ہمارا دل جو ہے اللہ سے اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، کنیکشن مضبوط نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا موبائل کے نیٹ ورک کا موبائل کا جب نیٹ ورک نہیں ملتا ہے تو آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور اللہ سے ہمارا نیٹ ورک نہیں ملتا؟ ہم سجدے میں ہوتے ہیں لیکن اللہ سے ہمارا نیٹ ورک نہیں مل رہا؟ ہم جسم کے اعتبار سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کیا دل بھی ہمارا جھکا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو عمل ہے دعا اور شکر کا، یہ عمل میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ دل خالص دل کا عمل ہے۔ زبان تو صرف اظہار کرتی ہے وہ چیز جو دل میں ہوتی ہے، زبان کا عمل نہیں ہے۔ زبان معمور اس پر ہے کہ جو دل کے احساسات کو وہ سامنے رکھ دے۔ اصل عمل جو ہے وہ دل کا ہے۔ تو اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کا دعا کے ذریعے سے اور شکر کے ذریعے سے اتنی مشق کر لے، اتنا اپنے آپ کو اتنا جو ہے تربیت اپنی کر لے کہ اس کا دل ہر وقت آہستہ آہستہ کر کے ہر وقت جو ہے اس کا دل اللہ سے مشغول ہو جائے۔ اسی لیے سلسلے نقشبندیہ میں مراقبہ کرایا جاتا ہے، اور وہ مراقبہ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں کو بند کر کے خالص یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، میرے دل پر آ رہی ہے، اور میرے دل کی گندگیاں صاف ہو کر نکل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو شروع میں تو زبان کہے گی، لیکن آپ یقین جانیے کہ ایک وقت ایسا کرتے کرتے، یہ مراقبے کی مشق کرتے کرتے ایسا وقت آئے گا کہ زبان آپ کی بند ہوگی اور دل اللہ اللہ بول رہا ہوگا۔ کاندھلے میں ایک بڑی بھی کہ وہاں کچھ مہمان آئے، کوئی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کاندھرا خود ہی جو ہے بزرگوں کا ایک گہوارہ، گنگوہ قریب ہے، دیوبند قریب ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلے ہی کے تھے،
تو ایک اللہ والے جو ہے مہمان ہوئے تو ان کو ایک چارپائی پر آرام کرنے کے لیے کھانا کھلانے کے بعد لٹا دیا گیا، کمرہ خالی کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ والے چاہتے یہی ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے بالکل یکسو کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنے دل کو جو ہے اللہ سے جوڑ لے۔ یاد رکھنا دوستو بزرگوں، جو مجلس آرائی کا عادی ہوتا ہے، جو مجلس میں بیٹھنا اور لوگوں کو بٹھانا پسند کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل ابھی اللہ سے مشغول نہیں ہوا ہے۔ ورنہ جس کا دل اللہ سے مشغول ہو جاتا ہے اس کو مخلوق سے وحشت ہوتی ہے، مخلوق سے وحشت ہوتی ہے۔ غالباً حضرت تھانوی کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے کہ خادم نے جو ہے داخل ہوا، وہ لیٹے ہوئے تھے، اور خادم کا تو کام ہوتا ہے اس خدمت کرنا، تو اس نے جو ہے حضرت کے پیر دبانے بیٹھ گیا، ایک دم سے حضرت جو ہے غصہ ہو گئے، فرمایا کون نادان ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا، جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا، اس لیے کہ میں جسم کے اعتبار سے سو رہا تھا لیکن دل میرا جاگ رہا تھا، اور میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، کون کس نے آ کر جو ہے مجھ کو جو ہے میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو ہے اس نے جو ہے وہ حائل ہو گیا اور اس نے پردہ ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں دل کی مشغولیت، کہ آدمی لیٹا ہوا ہو لیکن دل مشغول ہو، آدمی کام میں ہو لیکن دل مشغول ہو۔ چنانچہ ایک بازار میں ایک نوجوان جو ہے کپڑے کی دکان پر کپڑا بیچ رہا تھا، ایک اللہ والے اپنے کچھ مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے اس بازار سے، وہ تھوڑی دیر رک گئے، انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور نوجوان کو دیکھ کر جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس نوجوان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو نوجوان کو سب نے دیکھا اور کہا حضرت بڑا اچھا دکاندار ہے، کتنی جلدی جو ہے کتنے قسم کی ویرائٹیز دکھا رہا ہے اور لوگوں کو مال دے رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے، وہ تو بہت مشغول ہے۔ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا اور میں نے اس کے دل کو دیکھا۔ اتنی مشغولیت کے باوجود بھی ایک لمحہ بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہے، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں۔ تو یہ ہے دل کی مشغولیت، دل کا اللہ سے مانوس ہونا، دل کا اللہ سے مناجات کرنا، دل کا اللہ سے اپنی خفیہ باتیں کرنا۔ تو وہ کاندھلا کے بزرگ جو ہے وہ ان کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، کمرہ بند کر دیا گیا، ان کا جو بھی معمول رہا ہو۔ جب تہجد کا وقت پورا ہونے والا تھا اور اذان ہونے والی تھی تو ان کی عادت تھی کہ بھی وہ اس وقت جو ہے کچھ چائے وغیرہ لیتے تھے۔ تو چائے لے کر جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا جسم جو ہے الگ الگ ہوا ہے، اور ضرب کی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ ایک دم گھبرا گئے، وہ واپس آ گئے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھا کہ جسم جو ہے اپنی حالت پر ہے۔ ان کو چائے وغیرہ دی، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور وہ کہنے کہ میرا سفر ہے آگے کا، میں چلا جاتا ہوں۔
اب جن نوجوانوں نے رات میں چائے لے کر جو حاضر ہوئے تھے، انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اب حضرت کا پورا جسم جو ہے اللہ الگ ہو گیا ہے، اور ہر جسم کے ہر انگ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے جو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں تھیں ان سے جا کر کہا کہ اماں جان، دادی جان، خالہ جان، ہم نے تو ایسا دیکھا ہے۔ فرمایا اچھا، بولے آؤ اس کمرے میں۔ اب جب کمرے میں گئے تو دادی جان نے کہا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ میں نہیں، کچھ نہیں سنائی دے رہا۔ فرمایا کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اور قریب ہو جاؤ اس چارپائی پر جس چارپائی پر یہ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اور قریب ہوئے لیکن نہیں سمجھ میں آیا۔ فرمایا دادی جان ہم کو تو کچھ سننے میں نہیں آ رہا۔ فرمایا ان کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک وہ چارپائی بھی اللہ اللہ کہہ رہی ہے۔ وہ چارپائی بھی اللہ اللہ کہہ رہی ہے۔ اب سوچو کہ اس کا، ان اللہ والوں کا اللہ سے کیسا تعلق ہوگا کہ ان کا تو اپنا حال جو تھا وہ تھا ہی، لیکن وہ جس چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ چارپائی بھی اللہ اللہ کہہ رہی تھی۔ آپ سوچو گے مولانا یہ سب پرانی زمانے کی باتیں ہیں، اب کہاں ممکن ہے؟ کیونکہ آ رہا نہیں یہ وسوسہ، کتابوں کی باتیں ہیں۔ نہیں دوستو بزرگوں، یہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال کا شعر کیا ہے؟ انداز گلستان، ارے بولو پہ شعر شاعری والوں۔ ابراہیم، اگر ابراہیم جیسا ایمان ہو جائے، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، ہاں آج جو ہو جائے ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی کر سکتی ہے آگ انداز گلستہ پیدا۔ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں۔ ہاں شرط ہے کہ کسی کی نگرانی ہو، اس سے پوچھ کر کیا جائے اور اس کے بعد اس کی تربیت میں رہا جائے، تو بہت آسان ہے کہ آدمی ہر کام کی ابتدا دعا سے کرے، اور ہر کام کے ختم پر جو ہے، ہر اچھے کام کی ابتدا دعا سے کرے، اور ہر کام کی انتہا پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ دو ایسے وظیفے ہیں جس کا اگر آدمی مشق کر لے تو وہ سمجھ لو کہ اس کا دل اللہ سے اب آشنا ہو رہا ہے، اللہ سے مشغول ہو رہا ہے۔ اور پھر جب دل اللہ سے مشغول ہو جاتا ہے تو پھر کیا پوچھنا ہے عبادت کا، پھر کیا پوچھنا ہے اللہ کے نام کے لینے کی لذت کا؟ پھر تو چاشنی ہی چاشنی ہے، مزہ ہی مزہ ہے، مٹھاس کی مٹھاس ہے۔ اللہ اس مٹھاس کے کا ذرہ ہم کو بھی چکھا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں مایوسی نہیں ہے، جس میں مایوسی نہیں ہے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے۔ ہم شروع تو کریں چلنا، اس انتظار میں مت رہیے گا کہ آپ نے آج شروع کیا اور کل شام تک فتح ہو جائے گی۔ ہاں اس انتظار میں مت رہیے گا، کچھ وقت دینا پڑے گا۔ اللہ کو اپنی وفاداری کا امتحان دینا پڑے گا، اللہ کو اپنی بندگی کا امتحان دینا پڑے گا، اللہ کو اپنی طلب صادق کا امتحان دینا پڑے گا، اور اللہ امتحان لیں گے۔
اللہ امتحان لیں گے، اس لیے کہ اللہ جب اپنے آپ کو کسی کے کر دیں تو کوئی آسان بات ہے؟ یوں ہی کر دیں گے؟ آج دنیا کی 2 ٹکے کی عورت جو ہے، 2 ٹکے کی لڑکی اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کرتی ہے، تو اللہ ہے، وہ اپنی ذات کو کسی بندے کے حوالے کیسے کر دیں گے؟ اس کو اپنی مناجات کی لذت اس کو کیسے چکھا دیں گے؟ امتحان تو ہوگا، آزمائش ہوگی، لیکن مایوسی نہیں ہے۔ گر پڑے تو پھر چل پڑے، اٹھ پڑے اور چل پڑے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آخری سانس تک کھلا ہے، حتی یغرغر، حدیث کے الفاظ ہے، جب تک روح جو ہے گلے میں آ کر پھنس نہیں جاتی ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمت کرو، بہت آسان عمل ہے۔ آپ سے کوئی وظیفہ نہیں پڑھوا رہا ہوں، آپ سے کوئی چلہ کشی نہیں کروا رہا ہوں، آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں اللہ سے دعا مانگ لو، اور ہر اس اچھے کام کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کر دو۔ یہ 2 عمل اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ دل تو آپ نے اپنے لیے دیا تھا، اپنے ہی لیے خاص فرمایا تھا، لیکن اے اللہ ہم نے دل میں سب کو بسایا سوائے آپ کو، اور ہم نے ساری مخلوق کو بسا دیا۔ اے اللہ دل تو گندا ہو گیا، دل تو ویران ہو گیا، اے اللہ دل تو زنگ آلود ہو گیا۔ اے اللہ اب اپنے نام کی برکت سے ہمارے دل کو صاف فرما دیجیے، اے اللہ صاف فرما دیجیے، اے اللہ صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یہ بہت کھوکھلی زندگی ہے، بے مزہ زندگی ہے۔ اے اللہ نہ دنیا کے کسی کام میں کوئی لذت ہے، نہ دین کے اندر کوئی لذت ہے، نہ آپ کے نام کے لینے میں کوئی لذت ہے۔ اے اللہ ہمارا حال تو اتنا برا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل کے اعتبار سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے اے اللہ سجدے میں ہوتے ہیں اور پیشانی کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنی مناجات کی لذت دے دیجیے، اے اللہ اپنی مناجات کی لذت دے دیجیے۔ اے اللہ اپنے نام کی مٹھاس چکھا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجیے، اور دوسروں سے بیگانہ فرما دیجیے، دوسروں سے بیگانہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اب تک ہم مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اے اللہ اب مخلوق سے کاٹ کر اے اللہ ہمیں اپنے سے جوڑ دیجیے۔ اے اللہ جتنا مخلوق کو جتنا وقت دینا درکار ہے اس سے زیادہ اے اللہ ہمیں جو ہے آپ سے اپنے وقت کو دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس حقوق کی ادائیگی سے بھی اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور اے اللہ جو زندگی ہماری لہو و لعب میں، جو زندگی ہماری خرافات میں، جو زندگی ہماری کھیل کود میں، جو زندگی ہماری اے اللہ عیاشی اور مستی کی کیفیت کے ساتھ گزر رہی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں توبہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ توبہ نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو چکے ہیں، اے اللہ دل پر کسی خیر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اے اللہ اب دل کو اپنے نام کی لذت سے اے اللہ اس کو نرم فرما دیجئے، اپنے نام کی تسبیح سے اے اللہ اس کو نرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے دل کو سنوار دیجئے، دل کی دنیا سنوار دیجئے، اے اللہ دل میں آپ بس جائیے، دل میں آپ بس جائیے، اے اللہ آپ سارے حسیناؤں سے زیادہ حسین ہیں، اے اللہ ساری مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اے اللہ لا مثل لک ولا مثل علیک، نہ آپ جیسا کوئی ہے نہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، اے اللہ آپ ہمارے دل میں اے اللہ بس جائیے، اور اے اللہ ہمیں اپنا محبت کرنے والا بندہ بنا دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے، اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے اور ہماری محبت کی سوغات کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ اسی کمی کی وجہ سے اے اللہ آج ہم راندے درگاہ ہے، اسی کمی کی وجہ سے آج ہم پھٹکارے جا رہے ہیں، اے اللہ اسی کمی کی وجہ سے آج ہم اے اللہ بے حیثیت اور بے وقت ہو چکے ہیں، اے اللہ جو ہیرا قیمتی ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو ہیرا اے اللہ جس کے کوئی مول نہیں رکھتے، جو بازار میں بے قیمت ہوتا ہے، اے اللہ اس سے تو بچے بھی کھیلتے ہیں، اور اس سے جو ہے لوگ چلنے والے گزرنے والے اس کو اپنے پیر کے تلے نوچ رونتے بھی ہیں، اے اللہ آج ہم بھی ویسے ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو قیمتی بنا دیجیے، ہمارے دل کو قیمتی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے دل کو قیمتی بنا دیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے سے خوب مانگنے والا بنا، اے اللہ اپنے سے خوب مانگنے والا بنا، اے اللہ لمحہ لمحہ ہر کام سے پہلے اے اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا دیجیے، اور اے اللہ ہر کام کی تکمیل کے بعد اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجیے، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجیے، اے اللہ جو کہا ہے اے اللہ کہنے والا بھی انتہائی درجے کا محتاج ہے، سننے والے بھی بڑی طلب کے ساتھ آتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہر آنے والے کو اے اللہ قبول فرما لیجئے، ہر آنے والے کو قبول فرما لیجئے، ہر ایک کی بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ ہر ایک کو جو ہے راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو خیر مانگا ہے ان تمام خیر میں ہمیں اور پوری امت کو شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔